Assalamu alaikum students, how are you all? So now open your SST book. Now open page number 50. Today I will give you explanation about the topic Harappa. Harappa was another center of the Indus Valley civilization. Archaeologists believe today that the civilization was anchored in Mohenjo-daro and Harappa. Both cities were remarkable in their planning and construction. These cities are believed to be the town capitals. بیسکلی ہڑپا جو ہے وہ اندر سینٹر رہا ہے، مرکز رہا ہے وادی سندھ تہذیب کا. وہاں کے جو آرکیولوجسٹ تھے یعنی جو جنہوں نے ڈسکور کیا تھا، ان کا ماننا تھا جو سویلائزیشن جو تہذیب ہے وہ موہنجو دڑو اور ہڑپا میں دریافت ہوئی تھی. دونوں جو سٹیز تھیں بہت ہی ریمارکیبل تھیں، ان کی پلاننگ، ان کی کنسٹرکشن، اور ان کا ماننا یہ بھی تھا کہ وہاں کی جو سٹیز تھیں ان کو ٹاؤن کیپٹل یعنی دارالخلافہ بھی مانا گیا تھا. The presence of large and fortified citadels in Mohenjo-daro and Harappa indicates that there existed a strong elite class of ruler. جیسے وہاں پہ جو بہت بڑے بڑے قلعے تھے، فورٹیفائڈ سٹیڈلس قلعے وغیرہ تھے، بہت بڑے، بہت اچھے بنے ہوئے تھے موہنجو دڑو اور ہڑپا میں. تو وہ یہ انڈیکیٹ کرتے تھے کہ وہاں کے جو بہت اچھے حکمران جو تھے، بہت اسٹرانگ، بہت بہترین قسم کے جو وہاں کے رولرز تھے یعنی حکمران جو تھے وہ وہاں رہتے تھے. جو دوسرے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں، دو سٹیڈلس ور سروڈ ایز سینکچوریز فار دا اربن پاپولیشن ان ٹائمس آف اٹیک. دے ور دا کمیونٹی سینٹرز ان ٹائمس آف پیس. یعنی جو کچھ بڑے بڑے قلعے بنے تھے یعنی ایسا ان کو پناہ گاہ بھی تصور کیا گیا تھا، جو کہ وہاں کی اربن پاپولیشن کے لیے ان کے لیے، یعنی جب بھی ان پہ کوئی جو ہے دشمن وغیرہ اٹیک کر دیتے تھے تو وہ ان کے لیے ایک پناہ گاہیں بھی تھیں، جیسے وہ چھپ بھی سکتے تھے وہاں پہ جا کر. اس وجہ سے وہاں کے جو قلعے تھے اتنے بڑے بڑے بنے ہوئے تھے. یہ کمیونٹی سینٹر بھی رہا تھا ان ٹائمس آف پیس، اور دے ور دا کمیونٹی سینٹر ان ٹائمس آف پیس. اینڈ ہڑپا واز دا ٹریڈنگ سینٹر ایز ویل، یعنی وہ ٹریڈنگ سینٹر، تجارت کا مرکز بھی رہا تھا اس دور میں. ہڑپا cast tools and weapons in bronze and most of the tools were inferior to those of Mesopotamian people. یعنی ہڑپا جو ہے بہت سے ٹولس وغیرہ جو تھے اور ویپنس وغیرہ جو تھے وہ کیا کرتے تھے، بناتے تھے، ان کے پاس ہوتے تھے برونز یعنی پیتل کے بنے ہوئے، ان کے پاس کیا ہوتے تھے، ویپنس اور ٹولس. اور وہاں کے جو میزوپوٹیمین جو پیپل جو لوگ تھے وہ بھی ان کے لیے جو ہے انفیریئر یعنی بہترین ٹولس تھے جو وہاں پہ ہڑپن کے جو لوگ جو وہاں رہتے تھے. ٹھیک ہے. مہرگڑھ لائز آن دا کچی پلین آف بلوچستان. دس سٹی ہیز اٹس ہسٹری اینڈ روٹس ان Neolithic period 7000 BC to 3200 BC. It was a city of mud brick houses. It is located in the west of the Indus River Valley. It was a small farming village discovered in 1974. The people of Mehergarh used tools made up of local copper ore. بچوں بیسکلی جو مہرگڑھ ہے وہ بلوچستان کے ایک جو کچے کے علاقے میں موجود ہے یہ، اور یہ جو سٹی ہے اس کی اپنی، جو شہر اس کی اپنی ہی ایک تاریخ ہے، اور اس کی جو جڑیں ہیں وہ کون سے پیریڈ میں تھی، نیولتھک پیریڈ میں اس کا ذکر ہے. 7000 BC to 3200 BC تک یہ جو ہے قائم رہا تھا مہرگڑھ. ان کے جو ہاؤسز وغیرہ ہیں اس شہر کے وہ مڈ برک سے بنے تھے، اور یہ مغرب یعنی مغرب کی طرف یہ واقع ہے انڈس ریور ویلی کی سائڈ پر. یہ اس کی بہت جو چھوٹی جو ہے فارمنگ تھی، یعنی جو ڈسکور ہوئی تھی 1974 میں. وہاں کے جو لوگ تھے مہرگڑھ کے وہ ٹولز یوز کرتے تھے جو کاپر سے بنے ہوتے تھے یعنی تانبے سے بنے ہوتے تھے. وہ بارلے کی یعنی جو کی کاشتکاری کرتے تھے، گندم کی اور کھجوروں کی یعنی جنہیں ڈیٹس کہتے ہیں. اینڈ دے ہیڈ ہرڈز آف شیپس، گوٹس اینڈ کیٹلس، یعنی ان کے پاس بھیڑیوں کے ریوڑ تھے، بکریاں تھیں اور مویشی تھے. They learned flint knapping and tanning, bead production and metal working. تو بچوں وہ کیا کرتے تھے، they learned flint knapping یعنی وہ پتھروں پر جو پتھر ہوتے تھے اس پر دستکاری کرتے تھے، یعنی ان کو سکھا کے ان پہ ڈفرینٹ جو چیزیں ہیں وہ بناتے تھے. بیڈ پروڈکشن یعنی جو مالیں وغیرہ ہوتی ہیں، جو موتی وغیرہ ہوتے تھے ان کی بیڈس یعنی بناتے تھے.
اور میٹل ورکنگ کرتے تھے وہ لوگ. بٹوین 2600 بی سی اور 2200 بی سی یعنی ان دور میں یہ جو سٹی تھی بہت لارجلی ایبیڈنٹ یعنی مکمل طور پر جو ہے ایبیڈنٹ ہو گئی تھی یعنی غائب ہو گئی تھی. ایٹ دیٹ ٹائم دا انڈسٹریلائزیشن واز ان اٹس مڈل اسٹیج آف ڈیولپمنٹ. اس دور میں اس ٹائم میں جو وادی سندھ تہذیب تھی وہ ایک ان کی جو ہے ڈیولپمنٹ تھی یعنی ان کا جو ترقی کا جو ایک دور تھا وہ مڈل اسٹیج پر تھا. پرہپس مہر گڑھ پیپل مائگریٹڈ ٹو دا فرٹائل انڈس ویلی ریجن. شاید جو مہر گڑھ کے جو لوگ تھے وہ مائگریٹ ہو گئے تھے فرٹائل انڈس ویلی سویلائزیشن یعنی ان جگہوں پہ جہاں پہ وہ جو زمین ہے بہت فرٹائل تھی, بہت سرخیز تھی.